गुड इवनिंग। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका 10वां बाब और उसकी 16वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक। The Gospel according to St. Matthew, chapter 10, starting at verse 16 and going till the end of the chapter. देखो मैं तुमको भेजता हूँ गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच में, बस सांपों की मानिंद होशियार और कबूतरों की मानिंद बेआजार बनो। मगर आदमियों से खबरदार रहो, क्योंकि वो तुमको अदालतों के हवाले करेंगे और अपने इबादत खानों में तुमको कोड़े मारेंगे, और तुम मेरे सबब से हाकिमों और बादशाहों के सामने हाजिर किए जाओगे, ताकि उनके और गैर कौमों के लिए गवाही हो। लेकिन जब वो तुमको पकड़वाएं तो फिक्र ना करना कि हम किस तरह कहें या क्या कहें, क्योंकि जो कुछ कहना होगा उसी घड़ी तुमको बताया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि तुम्हारे बाप का रूह है जो तुम में बोलता है। भाई को भाई कत्ल कर के लिए हवाले करेगा, और बेटे को बाप, और बेटे अपने माँ बाप के बरखिलाफ खड़े होकर उनको मरवा डालेंगे। और मेरे नाम के बायस से मेरे सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही नजात पाएगा। लेकिन जब तुमको एक शहर में सताएं तो दूसरे को भाग जाओ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम इसराइल के सब शहरों में ना फिर चुकोगे कि इब्ने आदम आ जाएगा। शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता, और ना नौकर अपने मालिक से। शागिर्द के लिए ये काफ़ी है कि अपने उस्ताद की मानिंद हो, और नौकर के लिए ये कि अपने मालिक की मानिंद। जब उन्होंने घर के मालिक को बेल्ज़ेबूल कहा तो उस घराने के लोगों को क्यों ना कहेंगे। बस उनसे ना डरो, क्योंकि कोई चीज़ ढकी नहीं जो खोली ना जाएगी, और ना कोई चीज़ छुपी है जो जानी ना जाएगी। जो कुछ मैं तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उजाले में कहो, और जो कुछ तुम कान से सुनते हो कोठों पर उसकी मुनादी करो। जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते, उनसे ना डरो, बल्कि उसी से डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम में हलाक कर सकता है। क्या पैसे की 2 चिड़ियाँ नहीं बिकती, और उनमें से एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी के बगैर ज़मीन पर नहीं गिर सकती, बल्कि तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं। बस डरो नहीं, तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से ज़्यादा है। बस जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इकरार करूँगा। मगर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इनकार करूँगा। यह न समझो कि मैं ज़मीन पर सुलह कराने आया हूँ, सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलाने आया हूँ। क्योंकि मैं इसलिए आया हूँ कि आदमी को उसके बाप से, और बेटी को उसकी माँ से, और बहू को उसकी सास से जुदा कर दूँ, और आदमी के दुश्मन उसके घर ही के लोग होंगे। जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज़्यादा अजीज़ रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज़्यादा अजीज़ रखता है वो मेरे लायक नहीं। और जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं। जो कोई अपनी जान बचाता है उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोता है उसे बचाएगा। जो तुमको कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। जो नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा, और जो रास्तबाज के नाम से रास्तबाज को कबूल करता है वो रास्तबाज का अजर पाएगा। और जो कोई शागिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ वो अपना अजर हरगिज़ ना खोएगा। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। आए मसीह तेरी तमजीद हो, आमीन। पिछले हफ्ते हमने मिशन को देखा। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को रसूल बनाकर एक मिशन पर भेजा, इसराइल की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा, एक मैंडेट देकर भेजा। आसमान की बादशाही की मुनादी करना, और उसके बाद बीमारों को अच्छा करना, बदरूओं को निकालना, ये इख्तियार भी उनको दे दिया। सो द अथॉरिटी ऑफ जीसस दैट वाज फ्लोइंग through Matthew's narrative is now transferred over to the disciples.
اور یسوع نے ان کو میتھڈالوجی بھی بتا دی کہ کیا کرنا ہے، کس طرح سے کسی ایک گاؤں میں جانا ہے، کیسے کسی گھر کو ڈھونڈنا ہے جہاں ٹھہرا جا سکے، کہ ان کی سلامتی چاہنی ہے، اور اگر کوئی اس بادشاہی کے پیغام کو قبول نہ کرے تو پھر اپنے ہاتھوں کی اور پاؤں کی گرد جھاڑ دینی ہے۔ اور پھر یسوع نے یہ بھی بتا دیا کہ جو نہیں قبول کرے گا گاسپل کو، انجیل کو، خدا کی خوشخبری کو، وہ اس کا حال سدوم اور عمورہ سے بھی بدتر ہوگا۔ ان شہروں کا، ان دیہات کا، ان قصبوں کا حال سدوم اور عمورہ سے بھی بدتر ہوگا۔ تو یہ مشن ہے۔ اب ایک اچھے استاد کی طرح، ایک اچھے لیڈر کی طرح یسوع ایسے ہی نہیں ان کو بھیج رہا۔ جیسس از گوئنگ ٹو ٹیل them the cost of this mission, the cost of discipleship۔ تو دو تین چیزیں ہیں جو آج کا یہ کچھ لمبا پیسج میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اس میں دو تین چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ ون، the cost، and the cost is persecution۔ کیا قیمت چکانی پڑے گی شاگردیت کی ان لوگوں کو، یا کسی بھی زمانے میں یسوع کے شاگردوں کو؟ وہ ریسورسز کیا ہیں جو ان کو اویلیبل ہوں گی ایٹ ہینڈ، وہ وسائل جو ان کو اویلیبل ہوں گے۔ سو دیر از اے کاسٹ، دیر آر ریسورسز، اینڈ دین دا اسٹیٹس۔ ان کا اسٹیٹس کیا ہے، یہ خداوند یسوع مسیح ان کو اب بتا رہے ہیں۔ تو آئیے دیکھیں سب سے پہلے دا کاسٹ۔ دیکھو میں تم کو بھیجتا ہوں گویا بھیڑوں کو بھیڑیوں کے بیچ میں، پس سانپوں کی مانند ہوشیار اور کبوتروں کی مانند بے آزار بنو۔ The cost is persecution۔ The disciples of Jesus, the apostles of Jesus in every age will be persecuted۔ قیمت کیا چکانی پڑے گی شاگردیت کی؟ وہ ہے ایذا رسانی۔ یسوع کہتا ہے کہ میں تمہیں بھیج رہا ہوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ میں بھیڑوں کو بھیڑیوں کے درمیان بھیج رہا ہوں، اس دنیا میں بھیج رہا ہوں۔ اب آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، کیا بھیڑ کا اور بھیڑیے کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ چاہے 1000 بھیڑیں بھی آ جائیں، وہ ایک بھیڑیے کے سامنے کیا کھڑی رہ پائیں گی؟ نو، ہو نہیں سکتا، کیونکہ جو سکل سیٹ ہے، جو اس کی خصوصیات ہیں ایک بھیڑیے کی، وہ تو پھاڑ کھاتا ہے، اور ایک بھیڑ بیچاری ایک ڈرا ہوا جانور ہوتا ہے، وہ سہما ہوا بڑا معصوم سا جانور ہوتا ہے جس کو بڑی آسانی سے شکار کیا جا سکتا ہے۔ تو مقابلہ نہیں ہے، اور مقابلہ کرنا بھی نہیں ہے، یہ بھی یسوع نے بتا دیا۔ We are to behave like sheep among wolves۔ There is no comparison between a sheep and a wolf۔ نہیں ہو سکتا مقابلہ۔ تو یسوع نے کہا پھر مقابلہ کرنا بھی نہ۔ اس دنیا میں ہو، اگر گواہی دو گے، اگر مشن پر عمل کرو گے، مینڈیٹ لے کر جاؤ گے دنیا میں، خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرو گے، تو دین یو ول بی ایٹ اے لاس۔ ایذا رسانی ہوگی۔ سو واٹ دے نیڈ ٹو ڈو، بس سانپوں کی مانند ہوشیار رہو۔ A serpent is cunning، ہے نا؟ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سرپنٹ اکثر کلام مقدس میں ابلیس کے تمثیل کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ابلیس کے پاس کیا تھا؟ اس کے پاس پورا علم تھا، اس کے پاس نالج تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اس نالج کو اس نے اپنے بینیفٹ کے لیے استعمال کیا، اور آدم اور حوا کو جو شک میں پڑ گئے ان کو بہکانے کے لیے استعمال کیا، بٹ ہی ہیڈ دا فل نالج۔ سانپ شاطر ہوتا ہے، کننگ ہوتا ہے،
لیکن یہاں پر جو یسوع کہہ رہے ہیں سانپوں کی مانند بنو، وہ کس لیے کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ تمہیں کل علم دے دیا گیا ہے، تم سمجھتے ہو، تمہارے پاس بادشاہی کی خوشخبری ہے۔ تو جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ دوسروں سے برتر ہوتا ہے۔ کہا بیکاز آف دیٹ اس علم کو دوسروں تک پہنچاؤ، اس کو استعمال کرنا۔ پس سانپوں کی مانند ہوشیار اور کبوتروں کی مانند بے آزار رہو۔ دیکھیں یہ کوالیفائر لگا دیا، کیونکہ جنرلی اگر سطحی طور پر اس کو پڑھیں گے تو پھر سانپ یعنی ابلیس کی طرح ہم بھی دوسروں کو دھوکہ دیں، ہم بھی دوسروں کو پریشان کریں، ہم بھی دوسروں کو لتاڑیں۔ نہیں، یسوع نے اس کی ایک خاص صفت کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ ساتھ ہی میں یسوع یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر بھولے بھی رہو۔ ٹرائی ٹو ریمین ایز سن لیس ایز پاسبل۔ کبوتروں کی مانند بے آزار بنو، دوسروں کو دھوکہ نہیں دینا، ان کو مس لیڈ نہیں کرنا۔ وہ جو علم تم کو دیا گیا جس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا، وہ نجات، وہ علم جو تمہارے پاس ہے تم کو مفت ملا، مفت دو۔ So you have the knowledge of the kingdom of God. Use that to save others, not to mislead others. مگر آدمیوں سے خبردار ہو۔ پہلے بھیڑیے کہا گیا، اب آدمیوں پہ بات آ گئی۔ سو وہ بھیڑیے کس کی یہاں پر آدمیوں کو کس سے تشبیہ دی گئی؟ بھیڑیوں سے۔ مگر آدمیوں سے خبردار رہو، کیونکہ وہ تم کو عدالتوں کے حوالے کریں گے اور اپنے عبادت خانوں میں تم کو کوڑے ماریں گے۔ There will be persecution, there will be bodily persecution، قید و بند اٹھانی پڑے گی، مار کھانی پڑے گی، کوڑے کھانے پڑیں گے۔ اور جو ایک رومی کوڑا ہوتا تھا وہ اگر ایک بھی انسان کے جسم پر پڑ جاتا تھا تو پورے جسم پر نشان چھوڑ کر جاتا تھا۔ اور یسوع نے کہا کہ جسمانی اذیت برداشت کرنی پڑے گی، وہ تم کو عدالتوں کے حوالے کریں گے اور اپنے عبادت خانوں میں تم کو کوڑے ماریں گے۔ ذہنی کوفت ہوگی، جسمانی تکلیف ہوگی، اور تم میرے سبب سے حاکموں اور بادشاہوں کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے تاکہ ان کے اور غیر قوموں کے لیے گواہی ہو۔ سو گواہی صرف وہیں نہیں ہوگی جہاں پر آسانی سے دوسروں کو کنونس کیا جا سکے۔ یسوع نے کہا وہ مواقع بھی آئیں گے کہ تمہیں ہائر اتھارٹیز، دا ہائیسٹ اتھارٹیز کے سامنے بھی پیش ہونا پڑے گا۔ اور کیوں پیش ہونا پڑے گا؟ تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ لیکن جب تم کو پکڑوائیں تو فکر نہ کرنا کہ ہم کس طرح کہیں یا کیا کہیں، کیونکہ جو کچھ کہنا ہوگا اسی گھڑی تم کو بتا دیا جائے گا، کیونکہ بولنے والے تم نہیں بلکہ تمہارے باپ کا روح ہے جو تم میں بولتا ہے۔ تو ایک طرف تو پرسیکیوشن ہے، ایک طرف تو قید و بند کی صعوبتیں ہیں، ایک طرف تو جسمانی مار ہے، ایک طرف بادشاہوں اور حاکموں کے سامنے پیش کیا جانا ہے، لیکن on the other hand you are also going to have a divine resource at your hand۔ یسوع بتا رہے ہیں کہ تمہارے پاس پھر ایک الہی ریسورس ہوگی، ایک الہی وسیلہ ہوگا تمہاری مدد کرنے کے لیے۔ یہ نہ سوچنا کہ پتہ نہیں ہماری تو زبان بند ہو جائے گی حاکموں کے سامنے، نہیں، جو کچھ کہنا ہے، جیسے کہنا ہے وہ تم کو بتا دیا جائے گا، کیونکہ پھر تم نہیں بولو گے، خدا کا پاک روح تمہارے اندر سے بول رہا ہوگا۔ سو گواہی جو ہے جس کا ذکر یہاں پر ہوا، یہ کلیسیا کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، گواہی۔ اور اگر آپ مقدس یوحنا کا انجیلی بیان پڑھیں
تو وہاں پر آپ کو اس آخری ڈسکورس میں جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ کیا، وہاں پر کلیسیا کی ذمہ داری بھی یہی بتائی کہ اس نے گواہی دینی ہے، اور پاک روح کی ذمہ داری بھی یہی بتائی کہ اس نے گواہی دینی ہے۔ لیکن پاک روح کلیسیا کے وسیلے سے گواہی دیتا ہے، پاک روح ایمانداروں کے وسیلے سے گواہی دیتا ہے۔ اس لیے یسوع نے کہا کہ ایک طرف تو تمہیں ساری یہ صعوبتیں اٹھانی پڑیں گی، you will have to go through all these hardships، لیکن دوسری طرف تمہارے پاس ایک ڈیوائن ریسورس ہوگی، and that resource is the Holy Spirit, and that resource would be helping you out, would be aiding you. And then it doesn't stop there. بھائی کو بھائی قتل کے لیے حوالے کرے گا، اور بیٹے کو باپ، اور بیٹے اپنے ماں باپ کے برخلاف کھڑے ہو کر ان کو مروا ڈالیں گے، اور میرے نام کے باعث سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا۔ Now what is happening here? Even the blood relations would turn against the believers. بھائی کو بھائی قتل کے لیے حوالے کر، so this is the cost. آگے چل کے یسوع کہتا ہے کہ میں پھوٹ ڈلوانے آیا ہوں خاندانوں میں، اور وہ کس وجہ سے ہوگی؟ یسوع کی وجہ سے۔ بھائی کو بھائی قتل کے لیے حوالے کرے گا، اور بیٹے کو باپ، اور بیٹے اپنے ماں باپ کے برخلاف کھڑے ہو کر ان کو مروا ڈالیں گے۔ اور یہ کیوں ہوگا؟ یہ اس لیے ہوگا کہ گواہی دی جا رہی ہوگی، خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سنائی جا رہی ہوگی۔ And this would be the cost. جو اندھیرے میں ہیں، چاہے وہ سگے بھائی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ ماں باپ کیوں نہ ہوں، چاہے وہ سگی اولاد کیوں نہ ہوں، they would turn against each other. اور کس لیے ہوتا ہے یہ اکثر اوقات؟ الزام کیا لگتا ہے؟ یہ کفر بک رہے ہیں، اور کافر واجب القتل ہے۔ یہ اس زمانے میں بھی ہوتا تھا۔ یسوع پر لگنے والا سب سے بڑا الزام یہی تھا that he is a blasphemer، یہ کفر بکتا ہے، خدا کے خلاف کفر بکتا ہے، یہ خدا کو اپنا باپ کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ تو وہی الزام آج کلیسیا پر لگتا ہے، اور لگتا آیا ہے، اور لگتا رہے گا، اور اس کے وجہ سے عدالتوں کے حوالے کیے جائیں گے، عبادت خانوں میں کوڑے مارے جائیں گے۔ گواہی دینے والے کون ہوں گے؟ اپنا بھائی ہوگا، اپنا باپ ہوگا، یا شاید ماں باپ کے خلاف بیٹا گواہی دے رہا ہوگا۔ And nothing hurts more than that، کہ آپ کی اپنی فیملی آپ کو ابینڈن کر دے، اس سے زیادہ دکھ کی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ لیکن جو آخر تک برداشت کرے گا، یسوع اب اینڈ ٹائمز کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ایسکلیٹ ہوتا چلا جائے گا، یہ معاملہ بڑھتا چلا جائے گا، but the church would have to withstand it۔ جو آخر تک برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا۔ یہاں پر یسوع کے کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اذیتیں برداشت کرنے سے ہم نجات پاتے ہیں۔ It means کہ وہ پھر they will be relieved, they will be saved of that persecution۔ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ بھیڑ اور بھیڑیے کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور یسوع نے بھی کہا مقابلہ نہیں کرنا۔ کیا لکھا ہے 23ویں آیت میں؟ لیکن جب تم کو ایک شہر میں ستائیں تو دوسرے کو بھاگ جاؤ، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم اسرائیل کے سب شہروں میں نہ پھر چکو گے کہ ابن آدم آ جائے گا۔
یسوع نے کہہ دیا، اجازت دے دی، بھاگو، رن. اگر ایک شہر میں ستائے جا رہے ہو تو اس کو چھوڑ کر دوسرے کو چلے جاؤ. Why? Because a sheep cannot stand against the wolf. So there is no point in resisting that. یسوع نے کہا دوسرے شہر میں چلے جاؤ. یہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ 9ویں باب کے آخر میں، کہ فصل تو بہت ہے، مزدور تھوڑے ہیں. ایوری ویئر یو گو گاڈ کین یوز یو in wondrous ways. خدا استعمال کر سکتا ہے، کھیت اتنا بڑا. لیکن بعض دفعہ ہم غیرت کھا جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، بھاگنا نہیں ہے، یہ تو بزدلی ہے. یہ بزدلی نہیں ہے، کیونکہ آپ کا دشمن آپ سے زیادہ طاقتور ہے. اور یسوع نے بالکل کھول کے بتا دیا، اگر آپ مقابلہ کریں گے، کوشش کریں گے مقابلہ کرنے کی، تو مارے جائیں گے. اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کلام کی بات پر عمل نہیں کیا، یسوع کے کہنے پر عمل نہیں کیا، اور پھر ان کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا. یسوع نے کہا چھوڑ دو. کئی دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کیا کہنا چاہیے اپنی بے وقوفی میں، شاید کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں، اگر میں چلا گیا تو یہ چوپٹ ہو جائے گا، یہ تو ختم ہو جائے گا. یہاں جو میں نے بنیاد رکھی ہے کلیسیا کی، یہ تو دھڑام سے سارا کا سارا اسٹرکچر گر جائے گا، کچھ نہیں بچے گا. خدا کا کلام کہتا ہے کھودنے والا کوئی اور ہے، بیج بونے والا اور ہے، پانی دینے والا اور ہے، عمارت کھڑی کرنے والا اور ہے، درخت اگانے والا اور پھر پھل لگانے والا کوئی اور ہے، بنیاد رکھنے والا کوئی اور ہے. God can use everybody and anybody. اگر وہ ہمیں استعمال کر رہا ہے اور ان 12 کو استعمال کر رہا تھا، تو پھر he can use everybody and anybody. ہو سکتا ہے جو بنیاد ہم رکھ کر گئے ہیں اس پر کوئی آ کر ایک خوبصورت عمارت کھڑی کر دے آگے چل کر. خدا کا کام ضائع نہیں ہوتا، لیکن ہم اس خام خیالی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم نہ رہے تو یہ کام بھی ختم ہو جائے گا. یسوع نے کہا بھاگ جاؤ. اور یسوع نے کہا کہ دی اینڈ ٹائمز آر نیئر. جو آخر، پہلے بھی کہا نا، آخر تک برداشت کرے گا. آخر کب ہوگی؟ جب ابن آدم دوبارہ آئے گا. اس نے کہا کہ the field is so vast کہ ابھی پورے کھیت میں تم گھوم بھی نہیں پائے ہوگے کہ ابن آدم دوبارہ آ جائے گا. اور نشانی کیا رکھی تھی خداوند یسوع مسیح نے؟ کہ جب تک دنیا کے کونوں تک ہر بشر تک انجیل کا پیغام نہیں پہنچ جائے گا، میں نہیں آؤں گا. یسوع نے کہا ڈونٹ تھنک کہ ڈونٹ ہیو اے ٹنل ویژن کہ جی بس یہ اتنا ہی ہے جو خدمت ہے، اس کے پار کوئی خدمت نہیں ہے. God can use you in more than one way. Go. تو ایک ریلیکسیشن دے دی خدا نے خود، یسوع نے خود ایک ریلیکسیشن آپ کو دے دی. ڈونٹ ریزسٹ. There is no comparison. آج کل لوگ کہتے ہیں جی the church in every age has been triumphant. کلیسیا ہمیشہ سے غالب آئی ہے، کلیسیا کبھی بھی غالب نہیں آئی. کلیسیا صرف ایک وقت میں غالب آئے گی، اور جب اس کا دلہا اس کو لینے آئے گا. Then it will be a triumphant church. Not before that. یسوع نے کہا شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا. ویری لاجیکل. اور نہ نوکر اپنے مالک سے. شاگرد کے لیے یہ کافی ہے کہ اپنے استاد کی مانند ہو، اور نوکر کے لیے یہ کہ اپنے مالک کی مانند. جب انہوں نے گھر کے مالک کو بلزبول کہا تو اس کے گھرانے کے لوگوں کو
क्यों ना कहेंगे. You will be called names. You will be misunderstood. बड़ी लॉजिकल सी बात है ना कि एक शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं हो सकता, एक नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं हो सकता. मेराज क्या है शागिर्दियत की? What is the zenith of discipleship? That the disciple becomes like the master, the teacher. पौलुस ने क्या खूबसूरत बात कही, तुम मेरी मानिंद बनो, मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ. जैसा मैं मसीह की मानिंद बनता हूँ, वो मेरा उस्ताद है. इससे बड़ी क्या बात हो सकती है एक शागिर्द के लिए? इससे बड़ी क्या इससे बड़ा एजाज़ हो सकता है एक शागिर्द के लिए कि वो ये कहें कि जी ये बिल्कुल अपने उस्ताद के जैसा है. और यहाँ पर कहा गया नौकर नहीं, यहाँ पर गुलाम है जिसकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती. तो अगर गुलाम अपने मालिक जैसा हो जाए, इससे बड़े एजाज़ की क्या बात हो सकती है? तो यीशु ने कहा यहाँ पर वो मुझे कहते हैं कि मैं इबलीस से हूँ, मुझे बेल्ज़ेबूल कहते हैं. बाल कनान का देवता था, और बेल्ज़ेबूल एनीवन रिलेटेड टू बाल. तो वो मुझे इबलीस का कहते हैं, तो फिर तुम्हें क्यों नहीं कहेंगे? सारी चीज़ें खोल के रख दी, पूरी कास्ट बता दी. ये होगा. पहले सोच लो. काउंट योर कॉस्ट बिफोर फॉलोइंग हिम. ये आखिर में फिर यीशु मसीह कहेंगे, काउंट योर कॉस्ट बिफोर फॉलोइंग मी. बस उनसे ना डरो, क्योंकि कोई चीज़ ढकी नहीं जो खोली ना जाएगी, और ना कोई चीज़ छुपी है जो जानी ना जाएगी. अभी मैंने क्या कहा था? सांपों की मानंद होशियार बनो, बिकॉज इबलीस को सारा कुछ पता, उसके पास इल्म है. तो खुदावंद यीशु मसीह ने फिर क्या कहा कि ये ना सोचना कि क्या कहेंगे, बता दिया जाएगा. यू विल गेट द रेलिवेंट नॉलेज. तो फिर जो नॉलेज है वो छुपा नहीं रहेगा. देयर विल बी अ टाइम ऑफ रेवलेशन, जबकि जो जितनी छुपी हुई चीज़ें हैं, दानियल ने अपने किताब के आखिर में कहा था ना कि इनको बंद कर दें, ज़माने के आखिर तक बंद कर दें. तो खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? कोई ऐसी चीज़ नहीं है. द कंप्लीट रेवलेशन ऑफ गॉड विल बी मेड नोन. और ये नए अहद की बरकत थी कि फिर कोई किसी से ना ही पूछेगा. यिर्मयाह 31 बाब अगर आप देखें, फिर भाई भाई से नहीं पूछेगा, पड़ोसी से नहीं पूछेगा कि खुदा कौन है. एवरीवन वुड नो. और किसके थ्रू ये नॉलेज जाएगा, ये इरफान जाएगा? इट विल बी द चर्च, इट विल बी द बिलीवर्स. बस उनसे ना डरो, क्योंकि कोई चीज़ ढकी नहीं जो खोली ना जाएगी. एवरीथिंग विल बी रिवील्ड. और कोई चीज़ छुपी है जो जानी ना जाएगी. जो कुछ मैं तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उजाले में कहो, और जो कुछ तुम कान से सुनते हो कोठों पर उसकी मुनादी करो. You will have a revelation. You have the revelation. You have the knowledge. इरफान है तुम्हारे पास, तुम खुदा को जानते हो, तो फिर बता दो. सब कुछ बता दिया जाएगा. There will come a time when everything will be revealed. तो फिर क्या है कि रात में जब दुआ में ठहरोगे और मैं तुम पर कोई चीज़ जाहिर करूँगा, फिर कोठे पर चढ़कर उसकी मुनादी कर देना. डोंट कीप इट टू योर सेल्फ. देन जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते, उनसे ना डरो, बल्कि उसी से डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नुम में हलाक कर सकता. देखें, थोड़ी सी कन्फ्यूजन यहाँ हो सकती है जिसको दूर करना ज़रूरी है. यीशु ने कहा मुकाबला नहीं है भेड़ और भेड़िए का. इसका ये मतलब नहीं कि हम डर जाएं.
ہم قتل بھی کیے جائیں گے، ہم مار بھی کھائیں گے، ہمیں کوڑے بھی لگیں گے، سب کچھ ہوگا، ڈرنا نہیں ہے۔ سو اگر یسوع نے یہ کہا کہ ایک شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلے جاؤ، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ فصل بہت ہے، جہاں جاؤ گے خدا وہاں تمہیں استعمال کر لے گا۔ ڈونٹ unnecessarily confront، یہ ڈر نہیں ہے، کیونکہ یسوع کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ تمہاری جان لے سکتے ہیں۔ تو جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کر سکتے، ان سے نہ ڈرو، بلکہ اسی سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے۔ And that is God۔ اس نے کہا کہ یہاں کوئی تمہاری جان لے کر بڑا خوش ہوگا کہ میں نے چیپٹر کلوز کر دیا، کہانی ختم ہو گئی، but that story is not going to end there۔ It is going to be it's going to carry on۔ اور ہم ریسورس کی بات کر رہے ہیں نا، کہ ریسورس کیا ہے، تو خدا نے ہمیں اپنا پاک روح دیا۔ And now Jesus is telling us not only the Holy Spirit but God the Father is on your side۔ That is a resource۔ کیا پیسے کی دو چڑیاں نہیں بکتی اور ان میں سے ایک بھی تمہارے باپ کی مرضی کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتی؟ اسپیروز 2 for a dime، اتنی سستی اور اتنی حقیر سی چیز، اتنی سستی سی چیز بھی نہیں مر سکتی جب تک خدا کا اذن نہ ہو، اس کی اجازت نہ ہو۔ تو پھر خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں اپنی قیمت کو جانو۔ میں نے کہا تھا نا ویلیو کیا ہے، ہم نے کہا تھا نا کاسٹ ہم نے دیکھنی ہے، ہم نے ریسورسز دیکھنی ہے ایٹ ہینڈ، اور ہم نے ویلیو اپنی دیکھنی ہے ایز the bond servants of the Lord Jesus Christ۔ Value کیا ہے؟ Said you are valued much more than those birds، جن کی کوئی قیمت نہیں، تمہاری اس سے کہیں زیادہ، بہت زیادہ قیمت ہے، بلکہ تمہارے سر کے بال بھی سب گنے ہوئے ہیں۔ بس ڈرو نہیں، تمہاری قدر تو بہت سی چڑیوں سے زیادہ ہے۔ You are valued in the sight of the Lord۔ یہ نہ سمجھنا کہ تم حقیر ہو، تم میرے شاگرد ہو، میرے رسول ہو، تم حقیر نہیں ہو، خدا کی نظر میں تمہاری بہت بڑی قیمت ہے۔ You are valued much more than everything else۔ میں کہا وہ ہے حفاظت کرنے کے لیے، وہ چاہے گا تو بچا لے گا۔ through any circumstance he can save you۔ اور اگر اس کی یہ مرضی ہے کہ تمہاری موت اس کو جلال دے، پھر ڈرنا نہیں، کیونکہ وہ جو ماریں گے تم کو، وہ صرف تمہاری جان لے سکتے ہیں، تمہاری روح خدا کے پاس محفوظ رہے گی۔ ڈرو اس سے جو جان بھی لے سکتا ہے اور روح بھی، دونوں کو جہنم میں تباہ کر سکتا ہے، ابدی ہلاکت دے سکتا ہے۔ یہاں کیا ہوگا، یہ زندگی ختم ہوئی، لیکن امید کیا ہے، ایمان کیا ہے کہ ایک دفعہ پھر جلالی بدن میں اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو ان سے نہیں ڈرنا جو اس زندگی کا خاتمہ کر سکتے ہیں، ڈرنا اس سے ہے کہ جو آپ کو اس ابدی جہنم میں جلا سکتا ہے، اور اس کی نظر میں تمہاری ویلیو بہت بڑی ہے۔ بس جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے، میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا اقرار کروں گا، مگر جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے گا، میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا انکار کروں گا۔ ہاؤ کوڈ جیزس بی لیفٹ بیہائنڈ؟ پاکرو مددگار ہے، خدا بچانے والا ہے، اور یہاں پر کیا ہے، وکیل ہے ہمارا، ایک مددگار اور ہے۔ پہلا وہ کیا کہہ رہا ہے، میں گواہی دوں گا، I will stand for you۔
تم میرا اقرار کرو گے، میں تمہاری گواہی دوں گا اپنے باپ کے سامنے. آئی ول ٹیسٹیفائی فار یو. تو جس کا وکیل یسوع ہوگا وہ کبھی ہار سکتا، لیکن شرط کیا ہے کہ ہم بھی اس کے وکیل بنے، ہم بھی اس کے نام کا چرچا کریں، ہم بھی پرچار کریں اس کے نام کا. جو آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا، میں اپنے آسمانی باپ کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا اقرار کروں گا. مگر جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے گا، میں اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا انکار کروں گا. اٹس اے مسٹ. گواہی دینا، منادی کرنا، اٹس اے مسٹ. نو وے آؤٹ. وی ہیو ٹو ڈو اٹ. یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں. صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلانے آیا ہوں. میں نے بہت دفعہ آپ سے یہ کہا کہ بائبل مقدس میں کوئی گرے ایریاز نہیں ہیں. ادھر یو آر آن ون سائڈ اور دی ادر سائڈ. یا تو آپ یسوع کے لیے ہیں یا یسوع کے خلاف ہیں. یا آپ اس کے نام کی گواہی دیتے ہیں یا آپ اس کے نام کی گواہی نہیں دیتے. نو شیڈی ایریاز، نو گرے ایریاز ان بٹوین. یسوع نے کہا پھر میں اس لیے نہیں آیا کہ میں صلح کراؤں، میں تلوار چلوانے آیا ہوں. بیکاز دیر ول بی ڈائیکاٹمی، ڈویژن. گھروں میں ڈویژن ہو جائے گی. وہ جو ابھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ باپ بھی گواہی دے گا، بیٹا بھائی بھی گواہی دے گا، ماں بھی گواہی دے گی. یسوع نے کہا یہاں پر فیملی کے اندر ڈویژن ہو جائے گی. دوز ہو آر فار می اینڈ دوز ہو آر اگینسٹ می. اینڈ ادھر یو آر فار جیسس اور یو آر اگینسٹ جیسس. نو ان بٹوین. اور آدمی کے دشمن اسی کے گھر کے لوگ ہوں گے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ولفلی دشمن بن جائے، انڈر ڈیوریس، ہے نا. زبردستی بھی ان کو ہمارا دشمن بنوایا جا سکتا ہے. زبردستی بھی ان سے ہمارے خلاف گواہی لی جا سکتی ہے. بٹ واٹ آر وی ٹو کمٹ ایز ڈسائپلس؟ جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں. کیوں لائق نہیں؟ اس لیے کہ یہاں تو لائن کھنچ جائے گی. either you are on this side of the line or the other side of the line. either you are for me or against me. تو جب ایسی صورتحال آ جائے گی تو یو ول ہیو ٹو چوز. جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کی فیملی آپ کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے، دین یو ول ہیو ٹو چوز بٹوین جیسس اینڈ یور فیملی. اینڈ اف یو ٹلٹ ٹورڈز دی ادر ڈائریکشن، یسوع کہتا ہے پھر میں گواہی نہیں دے سکوں گا تمہاری. دیٹس دا کاسٹ. You might have to leave your family. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے خاندان مسیح کو جانتے ہیں. And he sums it up in that one verse 38. اور جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ چلے وہ میرے لائق نہیں. So count your cost before coming after me. Before becoming my disciple, count your cost. You have excellent resources. The Father is for you. I am for you. The Holy Spirit is for you. But your family might turn against you. People might flog you. They might beat you up. They might kill you.
spite of those great resources that are at hand. So Jesus says you have to make a choice. So count your cost, and the cost is the cross. कीमत का अंदाज़ा कर लो, मेरे पीछे आने की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। ख़ानदान को छोड़ना पड़ेगा, मार खानी पड़ेगी, इबादत खानों में मार खानी पड़ेगी, इबादत खानों से निकाले जाने की सऊबत बर्दाश्त करनी पड़ेगी, मार डाले जाओगे। तो ये सारी कीमत पहले से सोच लेना कि ये कीमत दे सकते हो या नहीं दे सकते। अगर नहीं दे सकते फिर मेरे पीछे आने का दावा ना करो। जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं। तो जब उन्होंने मालिक को सलीब पर चढ़ा दिया तो नौकर कैसे बचेगा, गुलाम कैसे बचेगा? अगर उस्ताद को सलीब पर चढ़ा दिया तो शागिर्द कैसे बच पाएगा? काउंट योर कॉस्ट। जो कोई अपनी जान बचाता है उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोता है उसे बचाएगा। If you are killed here, you will be a martyr. शहीद हो जाओगे, अगर मारे जाओगे तो क्या मिलेगा? अजर वहाँ है ना, फिर हमेशा की जिंदगी। यहाँ जान बचाते हुए भागेंगे, इनकार कर देंगे मसीह का, तो वहाँ फिर अबदी हलाकत है। सो दैट रेसिप्रोकेट्स। जो तुमको कबूल करता, अच्छा जी, अब देखें वो वैल्यू क्या है। खुदा की नज़र में वैल्यू क्या थी? इट इज़ मच मोर देन एवरीथिंग एल्स। अब अथॉरिटी देखें, वैल्यू देखें। जो तुमको कबूल करता है वो मुझे कबूल करता, क्योंकि मैं भेज रहा हूँ ना। तो जब एम्बेसडर आता है किसी मुल्क का किसी दूसरे मुल्क में, और वो अपने क्रेडेंशियल्स देने जाता है सदर मुमलिकत को, द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री और द किंग ऑफ द कंट्री, इट इज़ लाइक द होल स्टेट इज personified in him. यीशु ने कहा जब मैं तुमको अपने इख्तियार से भेज रहा हूं तो जो तुम्हें कबूल करेगा वो मुझे कबूल करेगा। जो नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा, और जो कोई रास्तबाज के नाम से रास्तबाज को कबूल करता है वो रास्तबाज का अजर पाएगा। और जो कोई शागिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ वो अपना अजर हरगिज ना खोएगा। So if someone accepts you, कोई तुम्हें कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। अगर कोई तुम्हें नबी समझकर कबूल करता है तो उनका अपना अजर है। अगर कोई तुम्हें रास्तबाज समझकर कबूल करता है उनका अपना अजर है। इसका मतलब क्या है कि वो मुझे नबी या मुझे रास्तबाज मानते हैं, उनका अपना अजर है। लेकिन anyone who serves you, कोई तुमको एक ठंडा गिलास पानी भी पिला ले, वो अपना अजर हरगिज नहीं खोएगा। ये वैल्यू है। We go out in the name of Jesus. We go out with the authority of Jesus. And if we are accepted, we are accepted as the envoys of Jesus. हम यीशु के एलचियों के तौर पर, सफ़ीरों के तौर पर कबूल किए जाते हैं। और कोई अगर ये जानकर हमारी खिदमत कर दे, छोटों की खिदमत कर दे, यीशु ने कहा वो अपना अजर हरगिज ना खोएगा। That's the value. कॉस्ट बड़ी है, वैल्यू उससे भी बड़ी है ना। कीमत बड़ी सख्त है शागिर्दियत की, लेकिन उसकी कदर व कीमत, शागिर्द की कदर व कीमत उससे कहीं ज़्यादा है। अब पीछे कौन खड़े हैं? पीछे कौन खड़ा है? यीशु ने कहा मेरे नाम से कबूल करेंगे। पीछे खुदाए सालूस खड़ा है, बाप, बेटा और रूल कुद्स खड़े हैं।
باپ کی نظر میں ہماری قیمت، قدر و قیمت بہت زیادہ ہے. وہ بچا بھی سکتا ہے، وہ ہمیں کٹھنائیوں سے نکال بھی سکتا ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے. بیٹا کہتا ہے میں تمہارا گواہ ہوں گا. روح القدس کہتا ہے کہ گھبرانا نہیں، کیا کہنا ہے، کیسے گواہی دینی ہے، میں بتاؤں گا. تو ڈیوائن ریسورس پیچھے کھڑی ہے. 38ویں آیت دوبارہ پڑھنا چاہوں گا خاتمے سے پہلے. اور جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ چلے وہ میرے لائق نہیں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.